الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد میں نے تقریباً آغاز ہی سے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے۔ جس وقت میں دیوبند گیا تھا، یوں کہیے کہ میرا شعور کا زمانہ نہیں تھا۔ میں اس وقت اشیاء کی اچھائیوں اور برائیوں کو پہچانتا نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن میں اپنے والدین کو دیکھتا تھا کہ وہ میرے لیے راتوں کو روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں میرے لیے۔ کاتب تقدیر کی جانب سے فیصلہ آیا اور اللہ نے مجھے ان مقدس ہستیوں کے فیض سے فیضیاب ہونے کے لیے اس مقدس سرزمین پہ پہنچا دیا، اور ایک طویل عرصہ اس حرم میں نے گزارا، جس کے بانیان کے اخلاص کی برکت سے آج پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا اور مسلمانوں کا دینی لحاظ سے اور دین کی عظمت کے لحاظ سے ایک ولولہ ہے اور ایک غلبہ حاصل ہے۔ اس ادارے سے وابستہ ہونے کے بعد دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی اور ایک فکر پیدا ہوئی، ایک سوچ ملی، وہاں سے ایک تاثر ملا، سوچنے کا ایک انداز ملا۔ تعلیم مکمل ہوئی، مکمل ہونے کے بعد اپنے شہر میں جب واپس آیا، اپنے شہر پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی، سڑکوں کو دیکھا، گلیوں کو دیکھا، چوراہوں کو دیکھا، دکانوں کو دیکھا، مکانوں کو دیکھا، ایک عجیب نقشہ اور عجیب منظر نظر آیا۔ آج حضرت مولانا کاشف صاحب کی دعوت پر بچوں کے اس پروگرام میں جب آیا اور آغاز سے جب پہلا لفظ بولنے والے نے بولا اور ترانے کا آخری کلمہ جو میرے کانوں میں پڑھا، وہ سارا منظر جو اپنے شہر کا میں نے دیکھا وہ میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں نے کیا دیکھا آ کر کے؟ رات کی تنہائی، تاریکی ہے، اور علاقہ وہ ہے جو غیر مسلموں کا علاقہ مانا جاتا ہے۔ تنہا میں اس سڑک پہ تھا، کچھ لڑکیاں نقاب لگائے ہوئے ایک آٹو والے کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ تحقیق کرنے سے پتا چلا وہ مسلم لڑکیاں شراب کے نشے میں اور رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں یہاں گھوم رہی ہیں۔ میں نے اپنے شہر کا منظر یہ بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت کو راستے میں گر کر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایسے انداز سے رو رہی تھی کہ ویسے میں نے کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تحقیق کیا تو پتا چلا اس کے جوان بیٹے نے گھر کی دہلیز پہ کھڑا ہو کر اس کو اپنے پاؤں سے مارا، اور اس کے پاؤں کی چوٹ سے یہ مچل کر زمین پہ گری ہوئی ہے اور آنسو بہا رہی ہے۔ میں نے اپنے شہر کے اندر دیوبند کی مقدس سرزمین سے واپس آنے کے بعد یہ بھی دیکھا کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، جن کی کمر پہ بستہ ہونا چاہیے، جن کا راستہ اسکولوں کا ہونا چاہیے، میں نے دیکھا کہ وہ رات بھر سڑکوں پہ آوارہ گردیاں کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں
اور ایسی ایسی گندگیوں کے اندر وہ مبتلا ہیں کہ انہیں ہم اپنی زبانوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچی عمر کے لڑکے جو ابھی صحیح طریقے سے شعور کی وادی میں جنہوں نے قدم نہیں رکھا، میں نے ان بچوں کو بھی شراب کے نشے میں دھت دیکھا ہے۔ میں نے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کو گندگیوں میں مبتلا دیکھا ہے۔ ہر طرح کی روحانی گندگی اور جسمانی گندگی میں انہیں مبتلا دیکھا ہے۔ ان کے اندر ادب نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے اور چھوٹوں کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے اپنے کسی شہر کے اندر دیکھا۔ میں نے دکانوں پر اور میں نے ہوٹلوں پر غریبی کو رسوا ہوتے ہوئے اور بدنام ہوتے ہوئے اور بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ چند سکوں کے عوض اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے عوض اپنے بچوں کو دکانوں پہ رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں ذریعے معاش بنا دیا جاتا ہے، ذریعے معاش سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہ معصوم بچے کچھ ہوٹلوں پہ برتن دھو رہے ہیں، کچھ ساڑی کی دکان پہ ڈبے بنا رہے ہیں۔ ان کی پڑھنے کی عمر ہے، اگر وہ پڑھیں گے تو انہیں میں کوئی IAS ہو سکتا ہے، کوئی افسر بن سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی انجینئر بن سکتا ہے، کوئی عالم بن سکتا ہے، کوئی قاری بن سکتا ہے، کوئی مفتی بن سکتا ہے، کوئی حافظ بن سکتا ہے۔ لیکن غریبی رسوا ہو رہی ہے اور ننگے ہو کر کے فروخت ہو رہی ہے، دکانوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر۔ لیکن آج کی اس انجمن میں بیٹھا تھا، وہ مناظر میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور ان معصوموں اور ننہالوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کا جذبہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ ان کی ایک ایک لفظ میرے دل کے اندر محفوظ ہے۔ جس بچے نے دوزخ کی منظر کشی کی، جس بچے نے تعلیم کی اہمیت بیان کی، جس بچے نے والدین کی اہمیت بیان کی، ایک ایک لفظ میرے سینے میں بسا ہوا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں مولانا کاشف صاحب اور ان کے تمام رفقا کی عظمت کو، ان کے حوصلے کو اور ان کے جذبے کو۔ میں نے اپنے شہر کی بدلی ہوئی جو بھی حالت دیکھی ہے، اس طرح کی محنتوں سے ایک صالح معاشرے کو وجود دیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی، دین کی اہمیت کو، تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے پروگراموں سے اور ایسی دینی تحریکوں سے اور دین کے ایسے جذبے کو سروں میں بیدار کر کے ان بچوں کو دکانوں سے نکال کر کے اسکولوں میں اور مدرسوں میں لا کے بٹھایا جا سکتا ہے۔ میں جاتے جاتے مولانا کاشف صاحب سے یہی کہوں گا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔